السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ ماہم کو جب سے یہ چیز پتہ چلی ہے کہ شفق ماں بننے والی ہے تو وہ تو شفق کی جیسے جان کی دشمن ہی بن گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ یہ شفق زاویار کا وہ بچہ پیدا کرے گی، وہ یہی چاہتی تھی کہ یہ بچہ میرے میں سے ہو، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اب وہ ایسا پلان کرتی ہے کہ شفق کا بچہ دنیا سے آنے سے پہلے ہی مر جائے۔ اسی لیے تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کروں گی کہ مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا، زاویار کو یہ چیز پتہ ہی نہیں چلے گی، وہ سمجھے گا کہ شفق نے خود ہی یہ بچہ ختم کر دیا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شفق اور زاویار بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو کہ جس کے لیے وہ دن رات دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اس پر شفق اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ کے بچے کی بہت خواہش تھی، یہی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم نے دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کا مجھے تحفہ دیا، جتنا میں تمہارا شکریہ ادا کروں شفق اتنا ہی کم ہے۔ شفق آگے سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا، بس ریسٹ ہی کرنا اور اپنا پورا دھیان رکھنا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ عذرا بیگم بھی شفق کے پاس آتی ہے اور شفق کو کہتی ہے کہ شفق دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہم نے دے دی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میرے کان ترس کہتے اس خوشی کو سننے کے لیے کہ میرے بیٹے کے بھی بچے ہوں گے، اس لیے میں آج اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کر دی اور مجھے آخرکار میں دادی بننے والی ہوں۔ یہ سب کچھ جب ماہم سنتی ہے تو ماہم کو بہت غصہ آتا ہے۔ ماہم کہتی ہے کہ زارون کا بچہ صرف اور صرف میں پیدا کر سکتی تھی، یہ شفق کہاں سے آ گئی؟ اور شفق نے تو پہلے میرے سے میرا شور چھینا اور اب یہ بچے کا حق بھی اس نے چھین لیا، لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں، ان سب کی خوشیوں کو میں پانی میں ملا دوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون تو رات کو سوتے ہوئے بھی یہ چیز سوچتا ہے کہ یہ ماہم کو یہ خبر کیسے ہضم ہوئی ہوگی، کیونکہ ماہم کو تو کبھی بھی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے وہ اس کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ماہم کوئی نہ کوئی ایسی سازش رچائے گی جس کی وجہ سے شاید اللہ نہ کرے شفق کو نقصان اور اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی لیے وہ بار بار اس کو کہتا ہے کہ شفق تم اپنا خیال رکھنا، کیونکہ اور ایک چیز دھیان سے یاد رکھنا کہ تم ماہم کے ہاتھ کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز نہیں کھاؤ گی۔ اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ ایسی کیوں باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کوئی میری دشمن تو نہیں ہے، اسے بھی تو اتنی خوشی ہے جتنی کہ مجھے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو اس نے امی اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہ تمہیں برداشت بھی نہیں کر سکتی اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ خوش ہے، وہ خوش نہیں ہے، بس وہ کچھ ایسا پلان کر رہی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، میں ایسے اپنا ہی پورا دھیان رکھوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم رات کو رو رو کر پاگل ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ کیسے ہو گیا، زارون کا بچہ کیسے شفق پیدا کر سکتی ہے؟ اس لیے وہ اپنی ماں کو کال بھی کر کے بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ دیکھنا میں ایسا اس کے ساتھ کروں گی کہ اسے سمجھ آ جائے گی۔ تو اس پر اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ تم ایسی غلطی مت کرنا، میں تمہیں بار بار سمجھا رہی ہوں، اگر ایسے ذرا بے شک زارون کو تمہارے پاس پڑ گیا تو وہ تمہیں گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا، اور تم جانتی ہو کہ اگر اس نے گھر سے تمہیں نکال دیا تو تم کہاں جاؤں گی؟ آگے تم یہاں پر بھی واپس آئی تو تمہارا بھائی تمہیں برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے بھائی کے اور اس کے آنے والی بیوی کے ساتھ جو کیا ہے۔ اب میں تمہیں یہی کہوں گی تم وہیں پر رہو، اور دوسری بات یہ کہ تم کل گھر پہ آؤ اور جا کر رمیز کی بیوی سے جا کر معافی مانگو، کیونکہ جو تم نے یہ چیزیں بگاڑی ہیں، کام بگاڑے وہ تم ہی نے تو ٹھیک کرنی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں کیوں جا کر معافیاں مانگوں، کیا میری قسمت میں بس معافیاں ہی رہ گئی ہیں؟ میں اب جو کہہ رہی ہوں میں کر کے ہی رہوں گی، میں کسی کی بات نہیں سنوں گی، میری مرضی، میں جو کروں میں کر سکتی ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بالآخر ایک سازش رچانے میں کامیابی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ میں اس کے کھانے میں زہر ملا دوں، جب وہ کھانا کھائے گی تو وہ خود ہی مر بھی جائے گی اور بچہ بھی اس کا مر جائے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماہم کے لیے صبح ناشتہ بناتی ہے اور ناشتے کے اندر وہ چائے کے اندر زہر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب ماہم یہ ناشتہ کرے گی تو خود ہی وہ چائے پیے گی تو بے ہوش ہو جائے گی، مجھ پر تو کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ ادھر زارون اس کے جاتا ہے ناشتہ لینے کے لیے تو ماہم کہتی ہے کہ میں شفق کے لیے اس کے کمرے میں ناشتہ لے جاتی ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اس پر آگے سے زارون کہتا ہے کہ نہیں، ابھی شفق ریسٹ کر کے تم رہنے دو، یہ تم خود ناشتہ کر لو، اور وہ جب اٹھے گی تو وہ خود امی اس کو بنا کر دے دیں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیوں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ میں شفق کی خدمت کر رہی ہوں؟ میں بدل چکی ہوں، مجھے جانتی ہوں کہ شفق آپ کو اتنی بڑی خوشی دے رہی ہے، میں بھی اس سے بہت خوش ہوں کہ آپ کی اولاد ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر کیا کہ اس گھر میں ایک ننھا سا بچہ کھیلے کودے گا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے جتنی تم خوش ہو، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، تم یہ بیٹھ کر خود ناشتہ کر لو
لو، اور وہ ابھی سو رہی ہے، اس کو ٹائم نہیں ہے اٹھنے کا، جب وہ اٹھے گی تو وہ کر لے گی۔ تو اس پر آگے سے ماہم کہتی ہے، غصے سے وہ وہیں پھینک کر اندر چلی جاتی ہے، رونے کا ناٹک کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو جائے، کیونکہ اگر میں بار بار یہ کہوں گی تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عذرا بیگم اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بار بار ایسے اس کے ساتھ کیوں کر رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ وہ بدل چکی ہے، وہ شفق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہی ہے، میں جانتی ہوں کہ شاید یہ خبر اس کے لیے خوشی بن کر آئے، تو اس پر اور تم جانتے نہیں ہو کہ ایک عورت جب ماں نہیں بنتی تو اس کے دل میں کتنا دکھ ہوتا ہے، وہ دکھی بھی ہے، لیکن تمہارے چہرے تمہیں دیکھ کر وہ مسکرا رہی ہے، تو اس پر جاؤ اسے منا کے لاؤ۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون جاتا ہے ماہم کے کمرے میں اور دروازہ نوک کرتا ہے، تو وہ دروازہ کھولتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماہم میں اندر آ جاؤں، تو وہ کہتی ہے کیوں، آپ اپنے کمرے میں بھی پوچھ کر آؤ گے؟ تو تب کہتا ہے کہ ماہم تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، میں تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ سو رہی ہے، بعد میں تم اسے ناشتہ دے دینا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ زارون تم مجھ پر شک کر رہے ہو، کیا میں نے اس میں کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا کہ تم مجھے شفق کو کھانا نہیں دینے دے رہے؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ تم نے کھانے پہ زہر ملایا، بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ تم بس جب وہ اٹھے گی تو کر لے گی، تو اچھا چلو معاف کرو، چلو آؤ ہم مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ باہر لے آتا ہے، اسے بیٹھ کر مل کر ناشتہ کرتے ہیں، تو پھر کہتا ہے کہ جب تم ناشتہ کر چکو گے تو جا کر شفق کو ناشتہ دے دینا۔ اس پر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی خوشی ہے اور ہمیں بھی خوشی ہے، بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس گھر میں خیر خیریت سے بچا جائے اور شفق کی طبیعت بھی ٹھیک رہے۔ تو اس پر آگے سے کہتی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ابھی تک تم پچھلی باتیں نہیں بھولے، میں اب بالکل بدل چکی ہوں، میرے پاس تمہارے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل کو